الله وبركاته. سورة الأعراف آیت نمبر 182. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه والذین، اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے، من سے حیث جہاں لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، واملی اور میں نے مہلت دی ہے لہم ان کو، ان بے شک قیدی میری پکڑ متین مضبوط ہے، اولم اور کیا نہیں، یتفکر انہوں نے غور و فکر کیا، ما نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کے ساتھ، من کوئی جنہ جنون، ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر نذیر ڈرانے والا مبین واضح، اولم اور کیا نہیں، یمدرو انہوں نے دیکھا، فی میں ملکوت بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور وہ جو خلق پیدا کیا اللہ اللہ نے، من سے شیء چیز، وان اور یہ کہ عسا قریب ہے، ان یہ کہ یکون ہو، قد تحقیق اقترب قریب آ چکی، اجلہم ان کی مدت، فبأی پس کس چیز کے ساتھ، حدیث بات بعدہ اس کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، من جسے یضلل وہ گمراہ کر دے، اللہ اللہ، فلا پس نہیں ہے، ہادیہ ہدایت دینے والا، لہو اس کو، ویذرہم اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی شرارتوں میں، یعمہون بہکتے پھرتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، ان قریب ہم آہستہ آہستہ انہیں کھینچ لیں گے وہاں سے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں، واملی لہم ان کیدی متین اور میں نے انہیں مہلت دی ہے، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا ان کے ساتھی کو کسی قسم کا جنون اور دیوانگی نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین وہ تو واضح ڈرانے والا ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض اور کیا انہوں نے زمین و آسمان کی بادشاہت کی طرف نہیں دیکھا، وما خلق اللہ من شیء اور اس چیز کی طرف جسے اللہ نے پیدا کیا، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم اور یہ کہ قریب ہے کہ ان کا وعدہ ان کی مدت بہت قریب آ چکی ہو، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون پس کون سی بات ہے اس کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں گے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں وہ اپنی شرارتوں میں سرکشیوں میں بہکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حلم کا اور اپنی حکمت کا ذکر فرمایا کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم فوری طور پر اسے نہیں پکڑتے، ہم اسے مہلت دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے جرم پر فوری پکڑنے لگے،
ادھر سے اس نے جرم کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا۔ تو دنیا میں ڈر کے مارے کوئی جرم نہ کرے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھیں، میرے کہنے کی وجہ سے ہی یہ میری بات مانے۔ ڈرا کر تو ہر کوئی منوا لیتا ہے، تو رب ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ کہے اور اس کی بات کو مانا جائے۔ ڈرا کر تو وہ بھی منوا لیتا ہے جو دشمن ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کسی کو فوری سزا نہیں دیتا۔ مثلا ادھر کوئی زنا کرتا، صبح کو وہ الٹا ہوتا، لٹکا ہوتا۔ ادھر کوئی چوری کرتا، صبح کو اس کا ہاتھ قدرتی طور پہ کٹا ہوتا۔ ادھر سے کوئی قتل کرتا، اگلے دن اس کی گردن بھی بازار میں خود بخود گری پڑی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے جرموں پر فوری پکڑ لے تو جو پھر ایمان بالغیب کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کا نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ اور دوسرے انداز میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ بعض دفعہ جس کسی پر غصہ ہوتا ہے، بندہ اس کو تھوڑا سا اور موقع دیتا ہے، تو ذرا جہاں تک جا سکتا ہے تو جا، میں دیکھتا ہوں تیری دوڑ کہاں تک لگتی ہے، پھر میں تجھے پکڑوں گا، اور جب پکڑوں گا پھر تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے، اور حلیم آدمی اور صبر والا آدمی اس میں برداشت ہوتی ہے، البتہ جب وہ پکڑتا ہے پھر وہ سخت پکڑتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ رہے ہیں جہاں سے ان کو علم بھی نہیں۔ یعنی یہ تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ بھی کر دیا، اللہ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں نے یہ بھی کر دیا، اللہ نے مجھے پوچھا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ کتنی کی دیر تک؟ بالآخر جب اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آ گیا، اس سے جو وقت مقرر کیا اس پر وہ ان کو پکڑ لے گا۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا وقتی طور پہ اس پر کوئی وبال نہ آئے۔ کوئی بندہ جھوٹی قسم کھا جائے، کوئی بندہ جھوٹ بول کے کوئی معاملہ کر لے، خیانت کر لے، اس کا وقتی طور پہ کوئی پکڑ نہ آئے، تو اس سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اس کی بڑی اچھی زندگی گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے، اس سے اس وقت پہ پکڑنا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے ان کو مہلت دی ہے اور میری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آگے مشرکین نے مکہ سے کہا کہ تم اسے کبھی مجنون، کبھی کچھ کہتے ہو، تم نے غور و فکر نہیں کیا، اس نے عمر کا ایک عرصہ تمہارے ساتھ گزارا، کیا اس سے پہلے یہ ایسی باتیں کرتا تھا؟ 40 سال سے پہلے کا عرصہ انسان کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں عقل کو اتنا رسوخ نہیں ہوتا، انسانی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی۔ البتہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو انسانی عقل پختہ ہو جاتی ہے، اس میں سنجیدگی زیادہ آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اور یہ بڑی مضبوط عمر ہے۔ فلما بلغ اشدہ کا لفظ قرآن نے اس عمر کے لیے بولا، اپنی سختی اور مضبوطی کی عمر، اس میں انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو تقریباً اسی عمر میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا۔ تو اتنا بڑا عرصہ 40 سال کا جس میں عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی، اس عرصے میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی تم پر بہتان نہیں باندھا، کبھی اس نے غلط بات نہیں کی۔ اس عرصے میں تم اس کو صادق بھی مانتے رہے، امین بھی مانتے رہے، سب کچھ کہتے رہے۔ اب 40 سال کے بعد جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو کیا سنجیدگی مزید پختہ ہونے کے بعد اس نے اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر اس نے کچھ غلط کرنا ہوتا تو اس عمر میں کرتا جو عمر ایسی ہوتی ہے۔ جب اس عمر میں اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو تم سوچو اس کو کسی قسم کا جنون اور پاگل پن نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو واضح ڈرانے والا ہے۔ اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت کو نہیں دیکھا؟ کتنا بڑا آسمان، جنہیں تم داتا کہتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے داتا کون تھا؟ جنہیں تم غریب نواز کہتے ہو، ان کے پیدا ہونے سے پہلے غریبوں کا ماوا اور ملجا کون تھا؟ جنہیں تم کہتے ہو غوث پاک، ان کے پیدا ہونے سے پہلے مخلوق کا غوث کون تھا؟ تھوڑا سا عقل سے کام لو، تھوڑا سا سوچو۔
جن کو تم رب کے سوا معبود اور مختلف نام دے چکے ہو، یہ بگڑی بنانے والا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے بگڑی کون بناتا تھا؟ نہ جانے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جس میں اللہ نے عقل رکھی ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، اور جس میں عقل نہیں وہی شرک کے قریب جاتا ہے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا آسمان، بتاؤ یہ کس سے بنا ہے؟ جن بتوں کو تم کہتے ہو ان کے بننے سے پہلے بھی آسمان تھا، جن بزرگوں کو تم کہتے ہو ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آسمان تھا، تو اس آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ اتنے بڑے آسمان کا مالک کون ہے؟ اور زمین جس سے تم سب پیدا ہوئے، تم میں سب سے پہلے، انسانوں سے پہلے زمین بنی، بتاؤ اس زمین کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ تم بڑے سے بڑا بادشاہ لے آؤ، ذوالقرنین، جس کی بادشاہت میں کبھی سورج نہیں ڈوبا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر کوئی گزرا تو وہ بھی فوت ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا۔ آخر دوام کس کی بادشاہت کو ہے زمین پر؟ کون ہے جو کسی کو رہنے نہیں دیتا؟ کون ہے جو کسی کی بادشاہت ہمیشہ چلنے نہیں دیتا؟ معلوم ہوا کہ اصل طاقت وہی ہے جو کسی اور کی طاقت کو دوام نہیں بخش رہی۔ تو وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو تم غور و فکر کرو زمین و آسمان کی بادشاہت۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ زمین و آسمان پر ہم بھی غور و فکر کریں، آسمان کو دیکھنا، غور کرنا، زمین کو دیکھنا، اس نظام پہ غور کرنا، یہ انسان کے دل کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرو۔ یقین مانے ہم مصنوعات کی طرف جاتے ہیں، یہ موبائل کتنا پیارا بنا ہے، یہ گاڑی کتنی پیاری ہے، یہ گھر کتنا پیارا بنا ہے، یہ فلاں چیز کتنی پیاری ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ جب انسان اللہ کی طرف ذہن لے کر جائے گا نا، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اس کو ہر چیز میں یہ نشانی ملے گی کہ اللہ ایک ہے۔ وہ ہر بات کو اللہ کی طرف لے جائے گا کہ دیکھو یہ میرے رب نے کیسی انسان کو عقل دی۔ وہ کوئی بھی چیز دیکھے گا وہ کہے گا میرے رب نے انسان کو کیسی عقل دی، میرے رب نے انسان کو کیسی سمجھ دی۔ اور جو ناقص العقل ہے وہ صرف ظاہری طور پر اس کو جو اس کا بنانے والا نظر آتا ہے، اس کی فکر صرف وہاں تک رہتی ہے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ، اور ممکن ہے کہ ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہو، موت کا وقت، عذاب کا وقت، قیامت کا وقت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس کتاب پر انہوں نے ایمان نہیں لانا تو اس قرآن کے بعد کون سی کتاب آسمان سے اترے گی جس پر یہ ایمان لائیں؟ یہاں پر قرآن کو حدیث کہا گیا، اس لیے اہل حدیث کا مطلب صرف حدیث ماننے والے نہیں ہوتا، بلکہ حدیث قرآن ہی کا نام ہے۔ قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر قرآن کو حدیث کہا گیا، تو لہٰذا جو لفظ ہے نا اہل حدیث، اس کا معنی صرف حدیث نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو صرف حدیث مانتے ہیں، آپ قرآن نہیں مانتے، یہ نہیں مطلب۔ اہل حدیث یعنی حدیث کو ماننے والے، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس قرآن پر تم نے ایمان نہیں لانا تو اس کے بعد کون سی کتاب آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اور واقعتاً کوئی کتاب ایسی نہیں آئی اس کتاب کے بعد جس کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا ہو اور اس کے دعوے کا کوئی نقض نہ کر سکا ہو۔ جھوٹے تو بڑے آئے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی کلام نہیں لا سکا جس کلام کے بارے میں عربی دانوں نے یا اس زبان کے ماہرین نے کہا کہ اس کلام کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں۔ کچھ لوگوں نے عربی کلام بنائی لیکن وہ فصاحت و بلاغت کیا، وہ تو عربی گرامر کے مطابق میں نہیں تھی۔ اتنی غلطیاں اور اتنا جھوٹ اور کوئی بے جوڑ بات، اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد کیا ہے جس پر وہ ایمان لائیں؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس میں صوفیاء اور گمراہ قسم کے لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں جی فلاں پیر کامل ہے، وہ ایک نظر دیکھنے سے ہی تقدیر بدل دیتا ہے، وہ اس کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کی کایا پلٹ کے رکھ دے گا، اس کے پاس چلے جاؤ وہ نسلوں کو سنوار کے رکھ دے گا۔ پیر صاحب کی ایک نظر کرم ہو جائے
اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ہم کیسے یہ تسلیم کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سارے مشرک مسلمان ہو جائیں، آپ چاہتے تھے نا؟ آپ کے چچا اور آپ کے عزیز و اقارب، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو لہب، یہ کون تھے؟ یہ سب کوئی آپ کا چچا اور کوئی آپ کا کزن اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ، یہ سب کون تھے؟ آپ کے عزیز تھے اور قریش کے تھے، ہاشمی خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، ہدایت ملی نہیں ملی، کیوں؟ میرے اللہ نے نہیں چاہا۔ اور بخاری کے اندر حدیث آپ نے بھی سنی، قرآن میں بھی وہ آیت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل اور زکوان پہ بد دعائیں کی اور کچھ لوگوں کے نام لے کر آپ نے بد دعائیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، قرآن کہتا ہے آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جن کا نام لے کر آپ بد دعا کر رہے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور جن کا نام لے کر آپ نے دعائیں کی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ بعض دفعہ رب العالمین اگر دعا اس کی، اگر اللہ نہ چاہے تو نبی بھی دعا کرے تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ابو جہل کا ایمان اللہ کو پسند نہیں تھا، ابو لہب کا اور اسی طرح ابو طالب کا اور ان لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک زور لگایا ان کے لیے، لیکن نہیں ایمان نصیب ہوا۔ اور کچھ لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی، اللہ ان کو پکڑ، اللہ ان کو پکڑ، اللہ نے کہا آپ نے آج کے بعد یہ نہیں کہنا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن میں بھی اور بخاری کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت تب دے سکتے ہیں جب میرا اللہ چاہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ ایسا کر دیتا ہے ویسا کر دیتا ہے؟ یہ جھوٹی کرامات اور جھوٹی باتیں صوفیہ نے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا رکھی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہاں وہ ان کو ان کی سرکشیوں میں پھینکے رکھتا ہے کہ یہ اندھے ہو کہ اس میں جو کرنا کر لیں، بالآخر ایک ہی دن میں ان کو پکڑے گا اور پھر ان کو عبرت ناک سزا بھی دے گا اور نشان عبرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔